میں قربانی کے چند ایک مسائل بیان کرنا چاہتا ہوں آج بھی، اور آخر پہ ایک بڑے خاص موضوع پر بھی میں نے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ ایک مالدار آدمی جو صاحب نصاب تھا، اس نے جانور قربانی کا خریدا، اور وہ جانور قربانی سے پہلے فوت ہو جائے، مر گیا، تو کیا نیا جانور اتنی ہی قیمت کا لینا ضروری ہے؟ یعنی اگر اس نے 50,000 کا جانور خریدا تھا اور وہ قربانی سے پہلے فوت ہو گیا، اب آیا اس کے لیے اتنی ہی قیمت کا جانور لینا ضروری ہے، یا کم قیمت کا بھی لے کر وہ قربانی کر سکتا ہے؟ مسئلہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ رات بھی پولی کے اندر جس محفل تھی تو وہاں یہ سوال کیے بھی ایک دو لوگوں نے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر غنی آدمی جو صاحب نصاب ہے، اس کا جانور فوت ہو جائے جو اس نے قربانی کے لیے لیا تھا، تو اب اس کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ جو بھی جانور قربانی کے لائق ہو، کوئی بھی جانور قربانی کے یعنی جس میں شرائط وغیرہ پائی جائیں، وہ اس کی قیمت کے برابر 50,000 کا ہو، 45,000 کا ہو، اس کو اس جانور کے قربانی کرنے کی اجازت ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ جانور فوت ہو گیا اور بندہ غنی ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جانور لا کر کرے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اتنی ہی قیمت کا لا کر کرے جتنی قیمت کا وہ پہلے والا جانور تھا۔ دوسرا، اگر کوئی بندہ قربانی کا جانور خریدتا ہے، اس کا دل کرتا ہے یار میں نا اس کو بیچ کر کوئی اور جانور لاؤں، اس کو میں بیچ کر کوئی اور جانور لاؤں، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے، اس کی بھی وضاحت سماعت فرما لیں۔ اگر کوئی بندہ جانور خرید کر لائے اور اسے بیچنا چاہے اور اس کی جگہ کوئی اور جانور لانا چاہے، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سے زیادہ قیمت والا جانور لے کر آئے۔ کیا کرے؟ 50,000 کا خریدا تھا، ارادہ بنا یار نہیں کوئی اور جانور لانا چاہیے، یا اس نے 50,000 کا جانور خریدا، گھر لے کر آیا تو کسی نے کہا یار میرے سے 55 لے لو اور مجھے دے دو۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ عموماً ایسا ہمارے ہاں چلتا ہے، اور لوگ مسائل بھی پوچھتے ہیں کہ یار ہم سے 55 لے لو مجھے دے دو، اور یہ بندہ سوچتا ہے کہ یار بات تو ٹھیک ہے، میں 50 کا لایا ہوں، 5,000 پروفٹ ہے، چلو 50 کا اور لے آؤں گا، 5,000 میری بچت ہی ہے۔ ایسا کرنا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ دو صورتیں ہیں۔ پہلا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ اس جانور کو بیچے تو اب اگر جانور لائے گا تو اس سے اچھی قیمت والا لائے گا، نہ برابر لائے گا نہ اس سے کم لائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور جو دوسری صورت ہے کہ یار مجھے دے دو آپ اور لے آنا، تو اب اس نے 50 کا لیا ہوا جانور 55 میں بیچا، اب اگر یہ 50 کا ہی اور جانور لائے، اب جو اوپر 55,000 میں سے جو 5,000 بچ گیا اس کا، اس 5,000 کو یہ اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرے گا، بلکہ اسے راہ خدا میں صدقہ کرے گا، اسے راہ خدا میں۔ اچھا، میں نے جیسے پہلے مسئلہ بیان کیا کہ اگر جانور مر گیا تو جو غنی بندہ ہے جو اس جانور کے مرنے کے بعد بھی صاحب نصاب ہے، اب بھی وہ صاحب نصاب ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اور جانور لا کر قربان کرے گا۔ لیکن ایک بندہ فقیر ہے، ایسے اس کا دل کیا یار میں بھی قربانی کر لوں، چلو مستحب عمل سے سنت ہی صحیح میں بھی ادا کر لوں، تو فقیر کا جانور قربانی کا لیا ہوا اگر فوت ہو جائے تو اس پر اب ضروری نہیں ہے کہ وہ نیا جانور لا کر قربان کرے۔ اس کے لیے ضروری، یہ کس کے لیے ضروری ہے؟ جو اب بھی صاحب نصاب ہوگا وہ لا کر کرے گا، جو اس سے کم ہے وہ والا لا کر نہیں کرے گا۔ اچھا، یہ مسئلہ بھی سماعت کریں کہ اگر کسی کا جانور گم ہو گیا،
قربانی کا جانور لائے اور کیا ہوا، وہ جانور اس سے گم ہو جاتا ہے، اور یہ کیا کرتا ہے، یہ اور جانور لے آتا ہے، ایک اور جانور لے آتا ہے، اور عید کا دن ابھی آنا ہوتا ہے کہ جو جانور اس کا گم ہو گیا تھا وہ بھی مل جاتا ہے۔ اب اس کے پاس دونوں جانور ہو گئے، تو اب قربان کس کو کرے، یہ مسئلہ آپ نے توجہ سے سماعت کرنا ہے۔ جیسے آج کل شہروں کے اندر یوں ہوتا ہے کہ آپ گاڑی سے جانور اتاریں، بڑا جانور جو خاص طور پر، تو اکثر یہ بھاگ جاتے ہیں اور اچھا خاصا نقصان بھی کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جانور گم ہو جائے تو کیا حکم ہے، اس کو آپ نے اب توجہ سے سماعت کرنا ہے۔ اگر جانور اس نے وہ والا ذبح کر لیا جو بعد میں خریدا، اور جو پہلے والا تھا وہ بھی اس کا جانور مل جائے، تو پہلے جانور سے جتنی زائد قیمت اس کی بنتی ہے اتنا یہ پیسہ صدقہ کر دے گا۔ اور یہ اس صورت میں ہے کہ جو غنی بندہ ہے، جو صاحب نصاب ہے، اس نے نظر نہ مانی ہو، اس نے منت نہ مانی ہو۔ بات سمجھ آگئی کہ نہیں آگئی؟ تو اگر جانور مل گئے دونوں، غنی کے لیے حکم ہے کہ جو جانور پہلے خریدا تھا جو گم ہو گیا اسے ذبح کر لے، یا جو بعد میں اس نے خریدا وہ والا ذبح کر لے، دونوں میں اجازت ہے۔ لیکن اگر اس نے دوسرا جانور ذبح کیا اور اس کی قیمت پہلے جانور سے کم تھی، مثال کے طور پر پہلا جانور 50 کا تھا، یہ 45 کا تھا، وہ 50 والا بھی مل گیا لیکن اس نے 45 والا ذبح کر دیا، اب جو اوپر 5000 بنتے ہیں وہ پیسے یہ لے کر کسی کو صدقہ کرے گا۔ کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ صدقہ کرے گا۔ اچھا، یہ رات بھی میرے سے کافی لوگوں نے مسئلہ پوچھا ہے، اگر کسی نے جانور خود پالا ہے، جانور خود، سوال سمجھیں، اگر کسی نے جانور کو خود گھر میں پالا ہے اور انہوں نے یہ نیت کی تھی کہ اس سال ہم اس بکرے کی قربانی کریں گے، لیکن اب وہ اس بکرے کو بیچنا چاہیں، تو کیا صرف نیت کرنے سے اسی جانور کی قربانی کرنا جائز ہے، واجب ہے، یا اس کو بیچنے کی بھی اجازت ہے؟ سوال سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں جی، سوال سمجھ آیا؟ دوبارہ دہرا دیتا ہوں، آپ نے گھر میں بکرا پالا تھا، نیت یہ کر لی یار کہ جب سال آئے گا تو ہم اس کی قربانی کر دیں گے، اب ارادہ بدلا یار اسے ہم بیچ دیتے ہیں، تو اب انہوں نے نیت تو قربانی کی ہوئی تھی، تو آیا اس کو بیچنا ان کے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ سوال سمجھ آ گیا؟ اب اس کا جواب سماعت کر لیں۔ جو جانور ہم نے پالنے کی نیت سے رکھا ہو اور اس کو ہم خود ہی پال رہے ہو اور نیت کی بھی تھی قربانی کرنے کی، لیکن آپ کے اگر ارادے بدل جائیں اور ارادہ یہ بن جائے کہ یار میں نے اسے بیچ دینا ہے، تو شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے آپ اس جانور کو بیچ سکتے ہیں۔ بات سمجھ آ گیا کہ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، اگر آپ نے جانور خریدا ہی قربانی کی نیت سے ہو، یہ مسئلہ الگ ہے۔ ایک ہے گھر میں جانور پالا ہوا تھا اس کی نیت کی، اور ایک ہے جانور خریدا ہی آپ نے قربانی کی نیت سے۔ جس جانور کو قربانی کی نیت سے خریدا ہو اس جانور کو آپ اس جانور کو بیچ نہیں سکتے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ یہ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ یہاں بڑا خاص ایک مسئلہ میں بیان کرنے لگا ہوں۔ عموماً عید والے دن یا اس سے 1-2 دن پہلے جب آپ قصاب سے بات کرتے ہیں، بڑے جانور کا وہ آپ سے کہتا ہے جناب ہم 25,000 لیں گے، آپ کہتے ہیں نہیں یار زیادہ ہے، تھوڑے پیسے کم کرو۔ یہ مسئلہ توجہ سے سماعت کریے گا۔ آپ کہتے ہیں پیسے کم کرو، وہ کہتا ہے نہیں میں تو 25 ہی لوں گا۔ اچھا، آپ پھر اسے پتہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا ایسا کر 18 لے لے، تجھے ہم اتنا گوشت بھی ساتھ دے دیں گے۔ ایسا کرتے ہیں لوگ، یا یہ کہہ دیتے ہیں اچھا یار ایسا کر 18 لے لے
اور اس کی کھال بھی تو لے جائے. ایسا کرتے ہیں نا؟ ایسا کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اس مسئلے سے آپ کے کئی مسئلے آج حل ہوں گے، کئی مسئلے. مسئلہ ذہن نشین کر لیں. مزدور جس چیز پہ کام کرے، مزدور جس چیز پہ کام کرے اس میں سے اجرت وہ نہیں لے سکتا. اس میں سے وہ اجرت مثال کے طور پر موٹی سی مثال سمجھا دیتا ہوں. جن کے گھر میں گندم خریدی انہوں نے رکھی ہو اور وہ گندم چکی پہ پسوانے کے لیے بھجواتے ہیں، 160 روپے آج کل من کی قیمت لے رہے ہیں. وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ ایک من کے پیچھے 1 یا 2 کلو آٹے کی کٹوتی بھی کرتے ہیں. آٹے پہ اس بندے نے کام کیا، آٹا اس نے پیس کر دیا، 160 روپے اس نے اجرت لی. اب وہ جو 1 یا 2 کلو آٹا لے گا، وہ آٹا لینا بھی حرام ہے اور اس آٹے کا دینا بھی حرام ہے. مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ یہ جا کر بیان تو کریں کسی کے سامنے. وہی بٹا چک کے تھوڑے سیڑے مارنا ہے. نواں مسئلہ بھائی ساڈے کول لے آیا تو ساڈے دادے پڑدادے کرتے آئے نہیں تو نویں مسئلے لے آ کے ساڈے کول بیان کر. لوگ سننے کو تیار نہیں ہیں، جبکہ جس چیز پہ کام کیا ہو اس میں سے اجرت لینا حرام ہے، بالقطع حرام ہے. اب جس جانور کو اس نے ذبح کیا، اس جانور میں سے گوشت اس نیت سے آپ اسے دے رہے ہیں کہ یار ہم اسے پیسے کم دے رہے ہیں، چلو 7 گوشت دے دیتے ہیں کہ ہم نے بھی تو تقسیم ہی کرنا ہے نا، تو چلو 7,000 بچا کر 3-4 کلو اسے گوشت دے دیں. تو ایسا کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. قصاب کو کھل دینا اجرت کی نیت سے، یہ بھی حرام ہے. سو آپ مسئلہ ذہن نشین کر لیں کہ جس بھی چیز پہ کام ہوا ہو اس چیز میں سے اجرت کے طور پر کچھ بھی دینا کیا ہے. سو آپ چکی والے سے کہیں بابا آٹا ہم نے پسوانا ہے، ہم گندم تو کھا نہیں سکتے، پسوا کر ہی کھانی ہے. سو 160 تیری تو کہتا ہے کہ ہمیں اس میں وارہ نہیں پڑتا، ہمیں آٹا لینا پڑتا ہے. تو آپ اسے کہیں تو میرے سے مزدوری زیادہ لے لے، لیکن آٹے میں سے آٹا میں تجھے نہیں دے سکتا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بابا بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ان مسائل کو سمجھ کر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے. نہیں کریں گے تو ہم سے گنہگار ہوں گے. اس مسئلے کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ عمل کریں گے تو قربانی والے دن اس کو آپ راضی کریں، بابا ہم اس سے زیادہ آپ کو پیسے نہیں دیں گے. وہ کہے مجھے اتنا گوشت دے دینا، کہنا نہیں گوشت نہیں اس میں سے دیں گے. حصے کرنے کے بعد جو سب کا حصہ بنتا ہے ایک اچھے طریقے سے جو ہم نے تقسیم کرنا ہے تجھے بھی اس طریقے سے دے دیں گے. لیکن تو کہے کہ مجھے ران دے دیں، وہ والا حصہ دے دیں، تو یہ ہم نہیں کر سکتے. قربانی کے جانور کے گلے میں جو رسی ہوتی ہے اس رسی کا آپ کیا کرتے ہیں؟ مجھے تو مسئلہ نہیں پتا، شاید آپ کیا کرتے ہو، بتائے گا کوئی؟ ہاں جی اس کو کیا کرتے ہیں؟ پھینک دیتے ہیں. یہ بھی غلط ہے. کچھ لوگ اسے سنبھال کر رکھتے ہیں کہ اگلے سال کم آئے گی. قربانی کے جانور میں جو رسی ڈلی ہوتی ہے، جو پٹا ڈلا ہوتا ہے، جو بھی چیز ہے، ان کو رکھنا پھینکنا یہ غلط ہے، بلکہ اس کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو بھی صدقہ کیا جانا چاہیے. ان کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ ان کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ صدقہ کرنا چاہیے. سمجھ آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ بات سمجھ آ رہی؟ آج کل آپ نیٹ پہ جا کر سرچ کریں تو کئی ایسے مقامات ہیں جہاں جانوروں کے سینگ خود اتارے جاتے ہیں. ہم نے تو یہ مسئلہ پڑھا نا کہ اگر جانور کا سینگ ٹوٹ جائے تو اس کی قربانی ناجائز ہے، اور جن جانوروں کے سینگ لوگ خود ہی توڑ دیتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بات سمجھ آ رہی سوال کی؟ آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں اس کو جا کر، آپ کو پوری کی پوری ویڈیوز مل جائیں گی. مسئلہ زیر
بحث میں بھی ہے، کافی دنوں سے میں اس پہ سرچ کر رہا تھا۔ پہلے دنوں بیان اس لیے نہیں کیا کہ میری اس پہ مکمل گرفت نہیں تھی، آج جب میری اس پہ گرفت کمپلیٹ ہوئی ہے تو میں مسئلہ بتا رہا ہوں۔ یہ مسئلہ آپ نے ذہن نشین کر لیں کہ اگر جانور کا سینگ جڑ سے ٹوٹ جائے، جانور کا سینگ جڑ سے، کہاں سے؟ جڑ سے ٹوٹ جائے، اور اگر اس کا زخم باقی ہے اور قربانی کا دن نہ آ جائے تو اس کی قربانی کرنا ناجائز ہے، اس کی قربانی کرنا۔ ہاں اگر وہ زخم جو ہے بھر جائے، زخم کا نشان مٹ جائے، چاہے سینگ خود توڑا ہو یا قدرتاً کسی بھی طریقے سے اس کا سینگ ٹوٹ جائے، ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے، اس میں کوئی بھی قباحت، اس میں کوئی بھی قباحت۔ بات سمجھ آ گئی؟ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ یہ مسئلہ آپ کے ذہن نشین رہے گا جتنے میں نے بتائے۔